نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العلي العظيم۔ گزشتہ ہفتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کے متعلق ہمارے یقین کا درست ہونا ضروری ہے اور جن پر یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کے خلاف یقین رکھتا ہے یا کسی کے بہکانے سے بہکائے میں آ سکتا ہے اور ان باتوں کے خلاف اپنا عقیدہ جما لیتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ ایمان والوں کی لسٹ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں نکل جائے گا۔ اس لیے یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں اور یہ ساری کی ساری باتیں قرآن سے ثابت ہیں، اور قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے، چہ جائے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کا انکار کیا جائے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو انتہائی توجہ سے سننا چاہیے اور ان تمام باتوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے اور آئندہ ایسا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تو انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی اولاد ہو سکے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑے تعجب سے ارشاد فرمایا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ مجھ کو کسی فرد بشر نے اور کسی انسان نے نہ تو جائز طریقے سے چھوا، یعنی نہ میری شادی ہوئی، اور نہ ہی مجھ کو ناجائز طریقے سے چھوا، یعنی میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، تو مجھ کو اولاد کیسے ہوگی؟ انا یکون لی ولد، کہ مجھ کو اولاد کیسے ہوگی؟ چونکہ اولاد کے حاصل کرنے کا جو عام ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، وہ ایک قانون یہ ہے کہ مرد عورت کے جنسی ملاپ کے بعد اولاد حاصل ہوتی ہے۔ مرد عورت جب آپس میں ملتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے اور قانون ہے کہ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مرد و عورت جو آپس میں ملیں ان کو اولاد مل ہی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ضابطہ ہے، لیکن یہ کوئی ضابطہ ایسا نہیں کہ جو سبب کو اختیار کرے تو اس کو اولاد مل ہی جائے گی، چونکہ بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اولاد دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد کا خزانہ ہے۔ کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے مالدار ہو، کتنا ہی صاحب ثروت ہو،
کتنی ہی دولت اس کے پاس آ جائے، اگر وہ مال کے ذریعے سے اور مال کو خرچ کر کے اگر وہ اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اولاد نہیں مل سکتی۔ تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی جبکہ میری شادی بھی نہ ہوئی اور نہ ہی مجھ کو کسی مرد نے ناجائز طریقے سے چھوا ہے۔ تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے، اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم کو ایک اولاد دوں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اولاد دینا انتہائی آسان ہے۔ ہوا علیہ ہین، کہ اللہ تعالیٰ پر بغیر سبب کے اور بغیر شادی کے بھی اولاد دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہوا علیہ ہین، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہی طے کیا، بلکہ پہلے سے طے شدہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو، جو لڑکا آپ سے ہونے والا ہے اور جو لڑکا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اس لڑکے کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا دے گا لوگوں کے لیے۔ کیسے نشانی بنائے گا؟ اس طریقے سے نشانی بنائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کا ذریعہ بنائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو پیدا ہونے والے ہیں جن کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ وقت کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اور نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اولاد دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور جبریل کے واسطے سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور ان کے پیٹ میں بچہ آ گیا۔ اب جب ولادت کا وقت ہوا، اور ولادت کے وقت جو عورتوں کو عام طور سے پریشانی ہوتی ہے، یہی پریشانی حضرت مریم کے ساتھ پیش آئی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ لوگوں سے ہٹ کر اور اپنے گھر والوں سے دور کہیں چلی گئیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد ذہ شروع ہوا اور یہ محسوس ہوا کہ اب ولادت ہونے والی ہے، تو یہ لوگوں سے الگ دور چلی گئیں اور ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے درخت کے پاس یہ پہنچ گئی اس درد ذہ کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے۔ اور چونکہ یہ پاک دامن تھی، اگرچہ حضرت مریم علیہ السلام کو بہت زیادہ اطمینان تھا، تسلی تھی، چونکہ فرشتے نے آ کر یہ خبر سنائی تھی، لیکن پھر بھی ان کو ایک پریشانی یہ تھی کہ میں اپنے خاندان میں جا کر کس طریقے سے ان کو مطمئن کروں گی اور لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت موت کی تمنا کی اور یہ فرمایا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور میں اس طریقے سے ہو جاتی کہ کوئی مجھ کو یاد کرنے والا بھی نہ ہوتا،
کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مریم نام کی کوئی لڑکی دنیا میں آئی تھی، کہ اس طریقے سے میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پاک دامن ہے اور انتہائی برگزیدہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ کی انتہائی مقرب بندی ہے، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اپنی قوم میں جا کر میں کس طریقے سے ان لوگوں کو مطمئن کروں گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موت کی تمنا کرنا پریشانی کی وجہ سے یہ جائز نہیں۔ اس لیے یہاں جو انہوں نے موت کی تمنا کی ہے وہ درد ذہ کی وجہ سے نہیں کی، کہ جو عورتوں کو عام طور سے درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس درد کی وجہ سے انہوں نے موت کی تمنا کی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ان پر جو الزام لگ سکتا تھا، اور چونکہ لوگوں نے الزام لگایا تو جس کا ان کو خطرہ تھا، اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے موت کی تمنا کی۔ لیکن عام حالات میں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ اب جب ان کو بچے کی پیدائش ہو گئی تو چونکہ ان کو پریشانی تھی اور یہ آگے کے حالات کو دیکھ کر اور آگے کے حالات کا خیال کر کے ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، تو ان کو تسلی دینے کے لیے، یہاں بھی تسلی دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آواز لگائی نیچے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام تھوڑا اوپر ہیں اور فرشتے نے نیچے سے جا کر آواز لگائی اور کیا کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے، آپ جو ہے کھجور کے درخت کو ہلائیں، کھجور تازہ تازہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو استعمال کریں، چونکہ ایسے موقع پر عورت تنہا نہیں رہ سکتی، لیکن یہ تنہا ہیں۔ ایسے موقع پر عورت کو دوسری عورت کا سہارا چاہیے، اس سے اپنا کام خود نہیں ہو سکتا، اتنی کمزوری وہ محسوس کرتی ہے، اتنی پریشانی میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام تنہا ہیں، کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، کہ انہوں نے نیچے سے پکارا کہ اے مریم غم نہ کرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، غم زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہاں سے پانی کا انتظام ہوگا اور تم پانی کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھا سکتی ہو اور پانی استعمال کر سکتی ہو۔ اور پھر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت ہے آپ اس کی شاخوں کو ہلائیں، اس کی ٹہنیوں کو ہلائیں تو کھجور تازہ تازہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو استعمال کر کے طاقت حاصل کر سکتی ہو اور بدن کے اندر تمہاری قوت آ جائے گی۔ بہرحال انہوں نے ایسا کیا۔ اب یہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس گئی ہیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، یہ اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس گئی ہیں، اور قوم کے پاس جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہی اعتراض، قوم نے جب دیکھا کہ مریم ایک بچہ لے کر آ رہی ہیں، اس سے پہلے حضرت جبریل نے یہ بھی بتا دیا کہ جب لوگ اعتراض کریں تو تمہیں جواب اس طریقے سے دینا ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے پاس کوئی آدمی یا عورت آ رہی ہے، کوئی شخص آ رہا ہے اعتراض کرنے کے لیے، تو تم ان سے یہ کہہ دینا کہ آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ یہاں بھی رک کر یہ بات سمجھیں کہ خاموشی کا روزہ رکھنا اس امت میں جائز نہیں، اس وقت جائز تھا لیکن اب جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کو یہی جواب دیا۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ اے مریم
یہ تو نے کیا غضب ڈھا دیا، یہ تو نے کیا کرتوت کر لیا، تو تو شادی شدہ بھی نہیں ہے، تو بہت پاک دامن تھی، اور تیرا تو باپ بھی بہت نیک آدمی تھا، بیت المقدس کا امام تھا، اور تیری ماں بھی بہت اچھی تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، آج مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، جو کوئی بات کرے گا میں اس کو جواب نہیں دوں گی، اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہے، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو اس بچے سے معلوم کرو۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تمہیں کوئی بات معلوم کرنی ہے تو اس سے معلوم کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گود کا بچہ ہے، ابھی اس سے بولنا نہیں آتا، ابھی اسے کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم ایسے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود کا ہی بچہ ہو؟ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو تو سبق پڑھا دیا تھا کہ تمہیں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں تو بچے کے حوالے کر دینا ہے۔ بہرحال بچے نے جب دیکھا کہ لوگ میری ماں پر الزام لگا رہے ہیں، میری ماں کو طعنہ دے رہے ہیں اور میری ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو بچے نے خود گہوارے میں ہی یعنی ماں کی گود میں ہی بولنا شروع کیا۔ اور کیا بولنا شروع کیا؟ پوری آیت ہے، لمبی آیت ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ چونکہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو اس آیت کے اندر حضرت مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے ہی میں گود کے اندر رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دے دی کہ لوگ مجھے خدا کہیں گے یا خدا کا بیٹا کہیں گے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی گئی، یعنی جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور جب میں عقل مند ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کتاب سے نوازے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ وجعلنی نبیّا، اور مجھ کو نبی بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جو پیدائشی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائشی طور پر نبی بنا دیا۔ بہرحال یہ بات کہی، اور اس کے بعد میں یہ کہا وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ جہاں میں رہوں گا وہاں میں بابرکت ہی رہوں گا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک برکت ہی برکت تھی۔ میں نے بتایا کہ جب پیغمبر ہوتا ہے اس کی زندگی ساری کی ساری برکت ہوتی ہے، اور جب قیامت سے پہلے ان کو نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا، اس وقت بھی یہ برکت ہی کا ذریعہ بنیں گے۔ چنانچہ لوگوں میں جو اختلافات ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کے آنے سے پہلے لوگوں میں پوری دنیا میں اسلام عام ہو جائے گا اور اسلام پھیل جائے گا، لوگوں کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو برکت ہی برکت ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بنا دیا گیا، اور میں ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی والا ہوں، میرا وجود جو اب ہے وہ بھی، اور جو قیامت سے پہلے میرا وجود ہوگا وہ بھی سلامتی ہی سلامتی والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، چونکہ ایسا کہنے والے موجود ہیں دنیا میں اور وہ بہکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایمان والا جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ ان کے بہکائے میں آ کر اپنے ایمان کو الوداع کہہ دیتا ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جہاں کسی نے یہ یقین جما لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، اچھا جو سامنے والا ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہی پڑھ کر بتائے گا، چونکہ قرآن کریم میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
کہ یہ قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو اپنے آپ سے سمجھے گا، صحابہ کرام کی تفسیر کو اور صحابہ کرام کے مطلب کو سامنے نہیں رکھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو صحابہ سے، علماء کرام سے سمجھے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کی بات میں نہ آنا چاہیے، یہ عقائد کی باتیں ہیں، ان عقائد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ باتیں آئیں گی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت کا پس منظر کیا ہوگا اور آ کر وہ کیا کریں گے، تفصیل سے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔